اسلام بھی اسی چیز کے شکار ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے اللہ کا پیغام لوگوں کے بیچ میں دینے کے لیے، لیکن لوگوں نے انہی کو اللہ بنا دیا۔ نسأل اللہ السلام والعافیہ۔ لوگوں نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی پوجنا شروع کر دیا، اللہ کے بیٹے بنا لیے۔ اب نبی علیہ السلام اس چیز سے ڈرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کا دعوت قبروں سے شروع ہوئی۔ اب اختتام آخری نبی کون ہے؟ کون ہے آخری نبی؟ محمد علیہ السلام۔ محمد علیہ السلام بھی اس چیز سے ڈرتے تھے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ سنیے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تطرونی انہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے زبان سے۔ کون روایت کر رہے ہیں؟ حضرت عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے جس طرح سے نصارہ نے غلو کر کے انسانیت سے نکال کر کچھ اور میں لے گئے، اسی طرح سے مجھے نہ کرو ایسا۔ میرا ایک حد سے تجاوز کر کے عبادت کرنا شروع مت کرو، جس طرح سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا۔ انما انا عبد اللہ، کہ یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا ہوں میں؟ انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ورسولہ، اور میں ان کا رسول ہوں۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایاکم والغلو، خبردار ہو جاؤ کہ دین میں غلو نہ کرو۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، کہ تمہارے پہلے جو لوگ ہلاک کر برباد ہوئے وہ اس لیے برباد ہو گئے کیونکہ ان لوگوں نے غلو کیا اپنے دین میں، اپنے نبیوں کو انسانیت سے نکال کر الوہیت میں لے گئے کہ آپ ان سے دعا کر سکتے ہیں۔ نسأل اللہ السلام والعافیہ۔ اب دیکھیے حدیث کے اندر صحیح بخاری اور مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ام سلمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ تھی، وہ گئی تھی افریقہ کی طرف جب پہلے ہجرت ہوئی، ایتھوپیا کی طرف، ابسینیا۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو کرسچنز تھے ان کے قبر میں کے ارد گرد عبادت کر رہے تھے اور تصویر بنا رہے تھے، اس میں تصویر بنی ہوئی تھی۔ تو یہ روایت کون کرتی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ کن کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے دیکھے کہ جب ہم لوگ افریقہ میں تھے، ایتھوپیا میں ہجرت میں گئے تھے، تو نصارہ اور کرسچنز کیا کرتے تھے کہ ان کے بزرگ کے قبروں کے ارد گرد اس طرح سے بنائے تھے اور تصویر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اولئک اذا مات فیہم رجل صالح، جب ان کے درمیان کوئی نیک بندہ فوت ہو جاتے، بنوا علی قبرہ مسجدہ، وہ اس جگہ کو مسجد اور عبادت کی جگہ اختیار کر لیتے تھے۔ وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں تصویریں بناتے تھے ان بزرگوں کی۔ اولئک شرار الخلق عند اللہ، وہ سب سے بدترین مخلوق ہے اللہ عز و جل کی، سب سے بدترین۔ اب دیکھیے کہ لوگ احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد بھی جو امت اپنے نسب کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس کے باوجود بھی وہی غلطی کرتے ہیں جو غلطی نوح علیہ السلام کے قوم نے کی، وہی غلطی کرتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے قوم نے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے باوجود بھی۔ تو کیا ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری حیات میں تھے، اپنے زندگی کے آخری لمحات، فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کا لعنت ہو، یعنی رحمت سے منقطع ہو جائے، اللہ رحمت چھین لے ان سے، یہودی جیوز اور نصارہ کرسچن سے۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کا قبروں کو عبادت کی جگہ بنا دی۔ کس کو؟ انبیاء کے قبروں کو۔
مسجد بنا دیے, عبادت کی جگہ بنا دیے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام لعنت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت چھین لے ان سے, رحمت چھین لی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر سے جن لوگوں نے اس قبروں کو عبادت کی جگہ بنائی. صحیح مسلم میں ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام دیکھیے میں صرف احادیث آپ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں, میں اپنے بات نہیں کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ کوئی شخص آئے تھا باہر سے انہوں نے جھگڑے لگا کر چلے گئے. لا, یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حدیث ہے. اگر آپ کو پرابلم ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرابلم, نسأل اللہ السلام والعافیہ. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, الا وان من كان قبلكم كان يتخذون قبور انبیائهم مساجد. تم سے پہلے قوم اپنے انبیاء کے قبروں کو عبادت کی جگہ بناتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور المساجد. اب ہم کو کہہ رہے ہیں, ہم لوگوں کو, کہ خبردار تم لوگ ایسے کام مت کرو, تم لوگ اپنے بزرگوں, علماء, انبیاء اور میری قبروں کو عبادت کا جگہ نہ بناؤ. انی انہاکم عن ذلک, یقیناً میں تم لوگوں کو منع فرما رہا ہوں. انی کون کہہ رہا ہے, یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام. انی انہاکم عن ذلک, میں منع کرتا ہوں تم لوگوں سے یہ کام کرنے سے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام پھر فرماتے ہیں, ان من شرار الناس, سب سے بدترین لوگ میں سے دو ہیں, من تدرکہم الساعہ وہم احیاء, جب قیامت کے دن ہو اور وہ لوگ زندہ ہو. یعنی قیامت ان کے اوپر آتی ہے جو کفار اور مشرکین کے اوپر, جب کوئی مسلمان نہ ہو دنیا میں. یہ سب سے بدترین مخلوق ہے. دوسرے کون ہے؟ والذین یتخذون القبور المساجد, جو لوگ قبروں کو عبادت کی جگہ بناتے ہیں. اور یہ امام ابو حاتم الرازی اپنی کتاب کے اندر صحیح سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اب دیکھیے, یہ صرف احادیث میں پڑھ رہا ہوں. موطا کے اندر امام مالک روایت لاتے ہیں. کون ہے؟ امام مالک ابن انس, امام دار الہجرہ مدینہ کی. موطا میں ہے یہ حدیث. فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہم, اے میرے اللہ, لا تجعل قبری وثنا یعبد, میرے قبر کو عبادت کا جگہ نہ بنائے. وثن کہتے وہ چیز, وثن کہتے وہ چیز جو اللہ کے سوائے دوسری چیز کو عبادت کی جائے, چاہے وہ مورتی کے شکل میں ہو, قبر کے شکل میں ہو, پتھر کے شکل میں ہو, انسان کے شکل میں ہو, یا شجر یا حجر کے شکل میں ہو, چاہے وہ فرشتوں کی شکل, کوئی چیز اللہ کے سوائے دوسری چیز کی عبادت کرتے وہ وثن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم, اے میرے اللہ, لا تجعل قبری وثنا یعبد, میرے قبر کو عبادت کا جگہ, پوجا کرنے والی جگہ نہ بنا میرے قبر کو. اشتد غضب اللہ علی قوم, اللہ کا بہت شدید ناراضگی ہے ان قوم کے اوپر جو اتخذ قبور انبیائہم مساجد, جو اپنے انبیاء کے قبروں کے اوپر عبادت کرنے لگتے ہیں. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ابن عباس فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہیں, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور, کہ جو خواتین بار بار قبروں کو زیارت کرتے ہیں, بار بار خواتین جو قبر کو زیارت کرتے ہیں, والمتخذین علیہ المساجد والسرج, اور جو لوگ قبر کو عبادت کی جگہ بناتے ہیں, والسرج, اور دیا جلاتے ہیں. کیا ہمارے درمیان ایسے لوگ نہیں ہیں جو نسب کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, محبت النبی و عاشق النبی و عشق النبی علیہ الصلاۃ والسلام, لیکن کیا یہ حدیث کہاں ہے؟ سنن میں ہے, ابو داؤد, ابن ماجہ و نسائی میں, کتب السنن میں. کیا جو لوگ حدیث کو پڑھتے ہیں کیا یہ حدیث سے نہیں گزرے ہیں؟ کیا نہیں پڑھے ہیں؟ کیا لوگ سوال کرنا بھول گئے ہیں؟ نسأل اللہ السلام والعافیہ. اسی طریقے سے یہ حدیث اور بھی اہم ہے جو آپ میں کہنے والا ہوں. یہ اثر ہے, اثر کہتے ہیں صحابہ کے اثر کو.
زین العابدین علی ابن حسین، دیکھیے آل بیت ہے، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی، تو حسین رضی اللہ عنہ کے والد بھی علی ہے، ان کے بیٹے بھی علی ہیں، تو علی ابن حسین، علی حسین رضی اللہ عنہ کو بیٹے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواسے تھے، وہ فرماتے ہیں انہ رأى رجلا، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا مدینہ میں، یجیء الی فرجۃ، ایک خالی جگہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس میں، کانت عند قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے پاس میں خالی جگہ تھی، تو وہ کیا کرنے لگے، فیدخل فیہا فیدعو، وہاں جا کر اپنے سر گھسا کرنا اور دعا کرنے لگے، فنہاہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کو اسی وقت پکڑ کر منع فرماتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وقال، فرماتے ہیں الا احدثکم حدیث، الا احدثکم حدیثا، کیا میں تم لوگوں کو تمہیں ایسا حدیث نہ بتاؤں، سمعتہ من ابی، جو میں نے اپنے والد سے سنا، کون، حضرت حسین سے رضی اللہ عنہ، عن جدی، میرے دادا سے انہوں نے روایت کیا، کون، حضرت علی سے رضی اللہ عنہ، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، انہو قال، فرماتے ہیں لا تتخذوا قبر عیدا، میرے قبر کو عید کا جگہ نہ بناؤ، ولا بیوتکم قبورا، اور نہ گھروں کو قبروں کی طرح بناؤ، یعنی عبادت نماز پڑھتے رہو اس میں، فَإِنَّ تَسْلِيمُكُمْ يَبْلِغُونِ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یعنی تم جہاں کہیں سے بھی میری اوپر درود و سلام بھیجو گے، کہو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ فرشتے بھیجیں گے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ کن کی روایت ہے، کن سے روایت ہے، اہل بیت سے۔ اتنے سارے احادیث، اتنے سارے ذخیرے حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے وہ چیز سے۔ اب یہ کیوں ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز سے اور سے ڈرتے تھے، فرماتے ہیں انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، میں ڈرتا ہوں اپنی امت میں سے جو گمراہ ائمہ اور علماء ہیں، علماء السوء، وہ علماء سوء جو آپ کے ہدایت کے اوپر نہیں ہوتے، گمراہی کے اوپر کیسے ہوتے، کیسے فرق کریں گے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ لوگ ڈسٹریکٹ نہ ہو، توجہ اس طرف ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ سبحانہ و تعالی یہ پاک علم کو لوگوں کے دل میں سے ایسے ہی نہیں اٹھا دیتے، ولكن اللہ يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس علم کو ہٹاتے دے دنیا سے صحیح علماء کے موت سے۔ صحیح علماء جو کتاب و سنت کے علم رکھنے والے علماء جب ہمارے درمیان میں سے نہیں ہو تب ختم، وہ علم اسی طرح سے ختم ہوتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، کیونکہ علماء کی ضرورت تو ہوگی لوگوں کو، اتخذ الناس رؤوس جہال، لوگ جاہل لوگوں کو اس جگہ میں رکھتے ہیں، اس علماء کے جگہ میں۔ اتخذ الناس رؤوس جہال، جاہل نہیں، ہیڈ والے، رؤوس جہال، سب سے جاہل لوگ میں ہوں گے۔ فسئلوا، تو لوگ ان سے سوال کریں گے، فتویٰ لیں گے، اپنے مسائل بتائیں گے۔ فافتوا بغیر علم، وہ فتویٰ دیں گے بنا کوئی علم، بس ایسے کہانی کس سے ہمارے داتا یا ہو کیا وہاں فو کر کے پہنچ گئے۔ فضلوا واضلوا، اپنے آپ کو بھی گمراہ کرے، لوگوں کو بھی کیا کریں گے، گمراہ کریں گے۔ نسأل اللہ۔ کیا وہ چیز ابھی نہیں ہو رہی ہے میرے بھائیوں؟ کیا یہ میں اپنا بات کہہ رہا ہوں؟ کیا میں اپنا بات کہہ رہا ہوں؟ یہ نہیں، کس کے بات ہے یہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا جو لوگ ائمہ حضرات ہیں کیا حدیث نہیں پڑھتے؟ لیکن ایسے گمراہی کے بیچ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائے ہیں ہم لوگوں کو، فرمائے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام عجیب طریقے سے شروع ہوئی، غربا، غریب لوگوں، کیا یہ چیز ہے؟ ہم لوگ اپنے الہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کا ماننے لگے، داڑھی رکھے، حجاب لگائے، تعجب والی چیز ہے،
وہ زمانہ پھر سے آئے گی کہ آپ کتاب و سنت کے اوپر متمسک ہو جائیں تو لوگ آپ کو غریب کہیں گے، عجیب، کیا بات کر رہے ہیں، علم سے منقطع ہونے کی وجہ سے۔ وَسَيَعُودَ غَرِيبًا، اسی طریقے سے غریب، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، تو ان کے لیے جنت میں بہت بڑی پیڑ ہے جس کا طول، لینتھ ایک مہینہ لگے گا، اس کا ودھ 1 مہینہ لگے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، جنت کی تو بشارت دے رہے جنت ان کے لیے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے ماؤں، ابھی کے وقت میں کتاب و سنت کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو لوگ لوٹیں گے، آپ کے مال بھی لوٹیں گے، آپ کی آخرت بھی۔ واللہ العظیم مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک طرف ایسے لوگ ہیں آپ کے درمیان جو آپ کے مال لوٹتے ہیں، عجیب عجیب غریب بات کہہ کے، کہ خاصتاً خواتین کو میں کہنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے کو یہ پرابلم ہوا، ہمارے پاس آتے ہیں لوگ ایسے، ہمارے یہ نہیں ہو رہا ہے، سکھ نہیں ہے، دکھ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو امام صاحب کیا کہتے ہیں، فلاں امام صاحب جو میں نے ائمۃ المضلین کہا، ہاں تمہارے ساتھ 2 پری ہیں، 1 جن ہے اور 3 بھوت ہیں۔ اب اس کو جھاڑنے کے لیے کیا کرنی ہوگی آپ کو؟ ایسا مچھلی لاؤ جس کا پیر ہے، 7 دھاگے لو، فلاں پیڑ میں جاؤ، 7 جگہ کے پانی لے کر آؤ، اس میں قل هو اللہ احد پڑھو، 1 جگہ میں بانٹو، قل هو رب الفلق، پھر دوسری گانٹھ میں، ہاں اس میں ضرور کچھ ہوگا، اس میں ضرور کچھ ہوگا۔ لیکن آپ کہیں، اللہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے کہ مجھے اس مشقت کے ایام وقت میں، حال میں مجھے پکارے، ویکشف السوء، اور میں اس کا برا وقت کو میں اسی وقت اٹھا دیتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ رب العزت والجلال۔ ایمان نہیں ہے، آپ کہیں گے آپ اٹھ کر تہجد کے وقت میں آپ وضو کر کے آپ نماز پڑھیں، دعا کریں، وہ نہیں کریں گے۔ لیکن پہلے والا چیز جس میں پیسہ خرچ ہے، وہ آپ 20-25 ہزار 30 ہزار لاکھ لے لیں گے، مائک میں چھو کریں گے، چھو بابز دیکھے آپ نے، انگلینڈ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہاں سے سارے لوگ اپنے سر میں ہاتھ رکھے ہیں اور یہاں سے چھو 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 چھو، نسأل اللہ السلام۔ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا ائمۃ المضلین؟ کیا وہ نہیں ہیں؟ میرے بھائی اور بہنوں، آخرت کو دنیا کے لیے نہ بیچے، ایسے لوگوں کے لیے نہ بیچے۔ اللہ کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور صرف رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ صحیح ہے، اور جو قال اللہ و قال رسول کہتے ہیں اسی کو ساتھ آپ کو رہنا ہے۔ امام ابن القیم الجوزی، آخر میں اختتام کرتا ہوں، امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ، علم جو اصل میں کیا ہے، وقال اللہ ہے، وقال رسولہ، حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وقال الصحابۃ، اور وہ جو صحابہ نے کہا، ہم اول العرفان، وہ سب سے اوپر میں ہے۔ ما العلم نصبک للخلاف صفاحۃ بین الرسول وبین قول فلان، اور انسان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قول اور لوگوں کے قول کے بیچ میں کون سا صحیح اور کون سا غلط، تو اسی لیے جب اختلاف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قول کہاں ملے گی؟ احادیث النبی علیہ الصلاۃ والسلام میں سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بما فیہ من ذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔